آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حکومت وقت عالم کفر سے ہمیشہ ڈرتی رہتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بڑے بھولے بالے ہیں، اور میڈیا پھر سوشل میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے، یہ ایک ذہنی طور پر یہود و نصارہ کی نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں کے اندر اس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے کہ لوگ پھر متاثر ہوں۔ ابھی وزیر اعظم پاکستان نے قومی اسمبلی کے فلور پہ ایک تقریر کی جس کی بڑی دھوم دھام ہے، اور کہا جا رہا ہے جناب کیا تقریر کی ہے، عالم کفر کے خلاف کیا تقریر کی ہے۔ میں نے وہ تقریر سنی، اور اس تقریر کے اندر ایک جملہ میں نے سنا، اس جملے نے مجھے بڑا حیران کر دیا، جس جملے پر لوگوں نے بڑی ڈائس بھی بجائی۔ عمران خان نے یہ جملہ کہا، اس نے کہا کہ اسپیکر صاحب لا الہ الا اللہ بندے میں غیرت پیدا کرتا ہے۔ یہ جملہ جب عمران خان نے کہا تو ڈائس بجی۔ میرا بھی دل چاہتا کہ ڈائس بجنی چاہیے، اس جملے پر ڈائس تو بجنی چاہیے، جملہ بڑا زبردست ہے کہ لا الہ الا اللہ بندے میں غیرت پیدا کرتا ہے۔ تو جملہ کہنا بڑا آسان ہے، اسمبلی کے فلور پہ کہنا ہو یا ممبر کے فلور پہ کہنا ہو، یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ اچھا جملہ منہ سے بولنا یا لکھ دینا قلم سے یا ریکارڈ کروا دینا یہ بڑا آسان ہے۔ پوچھنا یہ ہے ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، یہ وطن جو اسلام کے نام پر بنا ہے اس کی حیثیت سے پوچھنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بندے میں غیرت پیدا کرتا ہے۔ تو جس وقت اس ملعون نے فرانس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی تو لا الہ الا اللہ کی غیرت تمہارے سینے میں کیوں نہیں آئی؟ اگر غیرت لا الہ الا اللہ کی ہوتی تو پھر تم اس ملعون کو جواب دیتے نا۔ جب فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ، جو بڑا چھوٹا سا مطالبہ تھا، اس کو مطالبہ ہم کہتے بھی نہیں، لیکن تمہارے کرتوت دیکھتے ہوئے صرف تم سے یہ کہا تھا کہ اس گستاخ رسول ملک کے سفیر کو نکال دو، تو لا الہ الا اللہ کی غیرت کیوں نہیں آئی؟ جب آسیہ ملونہ جس نے رسول پاک علیہ السلام اور ام المومنین اور قرآن کریم کی بے ادبیاں کی تھیں، اس کو تم ملک سے باہر بھیج رہے تھے، تو لا الہ الا اللہ کی غیرت کیوں نہیں آئی؟ جب تم اسلام کے خلاف قوانین پاس کر رہے ہو تو لا الہ الا اللہ کی غیرت کیوں نہیں آ رہی؟ بتاؤ نا۔ جب لا الہ الا اللہ غیرت پیدا کرتا ہے، پوچھنا یہ ہے وہ کون سی غیرت ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ کون سی غیرت پیدا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی غیرت پیدا کرتا ہے۔ جی ہاں، لا الہ الا اللہ ختم نبوت پر پہرا دینے والی غیرت پیدا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ شاعر اسلام کے تحفظ کی غیرت پیدا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وطن عزیز پاکستان کے اندر اگر اسلام کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کی گردن دبوچنے والی غیرت پیدا کرتا ہے۔ آپ کون سی غیرت کی بات کر رہے ہیں؟ صرف فلور پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دینا اور لوگوں نے ڈائس بجا دی۔ ڈائس تو جب بجے نا جب اس ملعون کو جواب دیا جائے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر محمد الرسول اللہ کی غیرت کے لیے، جیسے رب ذوالجلال جس کے لیے ہم نے کہا نا لا الہ الا اللہ، سنیں اللہ رب ذوالجلال سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ حضور کے بارے میں اللہ کی غیرت کیا ہے؟ حضور کے بارے میں اللہ کی غیرت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے حسن پر، حضور کے چہرہ اقدس کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال کی غیرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے حسن پر 70,000 حجابات غیرت ڈالے ہوئے ہیں کہ کوئی میرے محبوب علیہ السلام کے حسن کو دیکھ بھی نہ سکے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی غیرت ہے، محمد الرسول اللہ کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال کی یہ غیرت ہے۔ تم کس غیرت کی بات کر رہے ہو؟ الفاظوں سے قوم کو دھوکہ دے دینا، ڈائس بجا کے
قوم کو دھوکہ دے دینا، نہیں نہیں نہیں، اسلام یہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واقعی بڑا غیرت مند ہے یہ جملہ، لیکن ہو کوئی پھر اس کے لیے خادم حسین رضوی جیسا جو قادیانیوں کے خلاف پھر یوں سامنے آ جائے، جو رسول اللہ کے غداروں کے خلاف یوں سامنے آ جائے، اور یہ نور پھر چلتے چلتے جو اوپر سے آیا، آپ دیکھتے چلے جائیں۔ یمامہ میں یہی غیرت تھی، بدر میں یہی غیرت تھی، احد میں یہی غیرت تھی، حنین میں یہی غیرت تھی، کربلا میں یہی غیرت تھی، یرموک میں یہی غیرت تھی۔ آج تو کشمیر لٹ رہا ہے تو لا الہ الا اللہ کی غیرت کہاں گئی؟ رمضان شریف کے مہینے میں جب کسی کے سامنے حضور کا نام لے دیا جائے تو مجھے بتائیں کیا اس کا سینہ ادب سے جھک نہیں جاتا؟ اس کی گردن حضور کے نام پہ جھک نہیں جاتی؟ تو وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ روزے دار نہیں تھے، وہ قرآن پڑھنے والے نہیں تھے، وہ مسجد رحمت للعالمین کے سامنے نہیں تھے، مسجد کے اندر نہیں تھے، تم نے جن لوگوں کو شہید کر دیا وہ رسول اللہ کا نام نہیں لے رہے تھے، تو وہ لا الہ الا اللہ کی غیرت کہاں گئی؟ جھوٹ مت بولو، سچی بات کے اندر جھوٹ چھپا کے پیش کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ آؤ نا غیرت کا اظہار کرو، اس ملعون صدر کو جواب دو، وہ جو اسلام کے خلاف بک بک کرتے ہیں ان کو جواب وہ دو جو سب سے زیادہ غیرت مند سیدنا صدیق اکبر نے دیا، جو سعد ابن معاذ نے دیا، حیدر کرار نے دیا، فاروق اعظم نے دیا، عثمان غنی نے دیا، وہ جواب دو نا۔ غیرت کا نشان تو وہ ہیں، غیرت کے مینار تو وہ ہیں، باتیں کرتے ہو صرف، بات کچھ اور ہے، قوم کو صرف جملوں سے دھوکہ دیا جائے۔ اندر خانے کیا ہو رہا ہے؟ اندر خانے قادیانیوں کو کس طرح سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ ابھی سندھ کے اندر ایم فل کا امتحان ہونا ہے، اس کا پیپر جو بنایا گیا انٹری ٹیسٹ، سنیں آپ، اورنگزیب عالمگیر کے استاد ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم، ان کی کتاب نور الانوار یہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، ان کی کتاب ہے تفسیرات احمدیہ، جس میں انہوں نے قرآن مجید فرقان حکیم کی 600 آیات جو احکام کی آیات ہیں ان کی تفسیر بیان کی ہے۔ اب یہ تفسیر لکھا ہے تفسیرات احمدیہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ سوال ہے، سوال کے آگے آپشن دیے گئے، سنیں، ایک بچہ جو ایم فل کر رہا ہے اس کے ذہن کو کس طرح ختم نبوت سے دور کیا جا رہا ہے، عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ سوال کیا دیا گیا؟ تفسیرات احمدیہ کس کی تصنیف ہے؟ اب اگر وہاں پر کسی اور مسلمان مفسر کا نام ہوتا، علامہ قرطبی کا نام ہوتا، وہاں تفسیر مظہری کے مصنف قاضی ثناء اللہ کا نام ہوتا، یا کسی اور مفسر کا نام ہوتا تو بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہاں پہ آپشن میں کیا دیا گیا؟ وہاں پہ آپشن میں دیا گیا مرزا غلام احمد قادیانی، جس کے بارے میں امام محمد رضا فاضل بریلوی نے کیا لکھا؟ مرزا کوئی بات کرے گا قرآن کے بارے میں، فرمایا اس کے اقوال انجس الاول، یعنی ساری کائنات کے بدترین جانوروں کا پیشاب جو ہے اس سے بدتر مرزا کے اقوال ہیں۔ اس نے رسول اللہ کے بارے میں جو بکبک کی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بکبک کی ہے، اس نے امہات المومنین کے خلاف جو بولا ہے، اس نے کہا کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ کنجری کی اولاد ہے، یہ اس نے لکھا ہے۔ تو بتائیں وہ تفسیرات احمدیہ کا مصنف ہوگا؟ کیوں؟ یہ ختم نبوت پر حکومت ڈاکہ ڈال رہی ہے، مسلمان بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات ہوش کے ناخن لیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے نام غلام پرویز کا، وہ شخص جو پوری زندگی رسول اللہ کی احادیث کا منکر رہا، اس نے حضور کی احادیث کو نہیں مانا، اس کا نام لکھ دیا۔ پھر آگے نام لکھا سر سید احمد خان کا، جو فرقہ نیچریہ کا بانی ہے، جس کا عقیدہ جو ہے وہ نیچری ہے، وہ کہتا ہے کہ جنت کوئی چیز ہی نہیں ہے، جہنم کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو اس عقیدے کا مالک ہے۔ اس اجل شخص کا نام لکھ دیا، آخر میں ملا جیون کا نام لکھا۔ اب مجھے بتائیے تفسیرات احمدیہ کے یہ آپشن ہے، تو اگر کسی نے مرزا غلام قادیانی پہ یا پرویز پہ یا سر سید خان پہ سائن کر دیا تو وہ مسلمان بچے گا؟
قرآن مجید فرقان حکیم کی توہین کا مرتکب الگ ہوگا، ختم نبوت کا اور حضور کی احادیث کا اور عقیدہ آخرت کا، وہ تینوں کے اگر نام پر سائن کر دے تو وہ منکر ہو جائے گا۔ لیکن کیوں یہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بھی یہی سوچا ہوا ہے کہ یار بچوں کو یہی پڑھاؤ، قرآن نہیں پڑھانا، حدیث نہیں پڑھانی، حضور کے دین سے ہم نے قریب نہیں کیا، تو آپ نے جن کے قریب کیا وہ آپ کو یہ تحفہ دے رہے ہیں کہ آپ کا بچہ یا بچی جو ایم فل کرنے جا رہا ہے، بتائیں نا اس کے پاس آگے زندگی میں کتنا وقت رہ گیا ہے، اب وہ پی ایچ ڈی کرے گا، اس کے بعد جو اس کی سوچ اور فکر ہوگی وہ الہاد پر مبنی ہوگی، دین سے دور ہوگی۔ بچہ فارغ، ایمان سے بھی فارغ،